الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا و عافیت الابدان و شفائہا ونور الابصار وضیائها وروح الارواح وغذائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کتنے غوث، ابدال کتنے، قلندر کتنے، کتنے غوث، ابدال کتنے، قلندر کتنے، ایک تیرے عشق میں ڈوبے ہیں سمندر کتنے۔ کتنے غوث، ابدال کتنے، قلندر کتنے، ایک تیرے عشق میں ڈوبے ہیں سمندر کتنے۔ سرخ روح ہیں تو فقط تیرے فقیروں کے مزار، سرخ روح ہیں تو فقط تیرے فقیروں کے مزار، ورنہ آئے ہیں زمانے میں سکندر کتنے۔ آج دیکھیں، آج یہ تقریب سعید جس کے نام سے معنون ہے، ہم سب جانتے ہیں حضرت علامہ و مولانا شیخ الحدیث و تفسیر مفتی غلام دستگیر نقشبندی صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ کے عرس کی تقریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزار پن انوار پر کروڑ ہا کروڑ رحمت و رضوان کی بارش برسائے۔ تو یہ چونکہ یہ ایک علمی ادارہ ہے اور اس محفل کو نسبت ایک علمی شخصیت سے ہے، تو یہاں مختلف موضوعات پر بھی گفتگو ہیں، لیکن آج انتہائی اختصار کے ساتھ علم کی اہمیت پر گفتگو کا مجھے حکم دیا گیا۔ علم کی اہمیت کیا ہے، اسے جاننے کے لیے یہ جان لیجئے کہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اور ان کے سب سے پہلے خلیفہ ہونے کی کئی وجوہات میں سے ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ علم والے تھے۔ اسی بات کو آگے بڑھانے کے لیے، اسی بات کو سمجھانے کے لیے امام بخاری نے ایک باب باندھا، افضل العلم احق بالامامہ، کہ جو امامت کے لائق ہے وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ علم والا ہوگا۔ اس باب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کی، جس میں سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بیمار ہوئے اور نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے خدمت عالی میں آ کر عرض کیا، رسول اللہ تمام لوگ جمع ہیں، نمازی آپ کے منتظر ہیں، تشریف لائیں اور امامت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمزوری کی وجہ سے، نقاحت کی وجہ سے آپ نہ جا سکے، تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ علماء نے فرمایا، شارحین حدیث نے فرمایا
وہاں اس وقت تمام بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے. مولا علی رضی اللہ عنہ بالخصوص وہاں موجود ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام اولین و آخرین کے علوم کو اگر جمع کر دیا جائے تو اس علوم کے 10 حصے بنتے ہیں اور ان میں سے 9 حصے عمر بن خطاب کے پاس ہیں. وہ بھی وہاں موجود ہیں. اور باب مدینۃ العلم انا شہر العلم مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. وہ بھی وہاں موجود ہیں. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود ہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں حدیث شریف میں آیا جسے ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاذ علم کا پہاڑ ہے اور تمام لوگ جب قیامت کے دن آئیں گے ہر شخص اپنے اپنے قائد کے ساتھ آئے گا اور جب علماء جمع کیے جائیں گے تو علماء کی قیادت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرما رہے ہوں گے. کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا. یہ بھی یہاں موجود ہیں. وہیں مسجد نبوی میں موجود ہیں. دیگر اکابرین علماء بھی وہاں موجود ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کی موجودگی ہر ایک کی قابلیت جاننے کے باوجود اگر مصلح رسول پر اپنی جگہ نیابت کے لیے کسی کو حکم دیا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا. فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. امام بخاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت سب سے بڑھ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ملی. سب سے پہلی خلافت ملی. اس کے کئی وجوہات ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے. تو ابو بکر کی شان وہی ہے جو علم کی شان ہے اور علم کی شان وہی ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان ہے. لہذا آج کے دور میں ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ ترقی کے منازل طے کرتا جائے. کون ایسا شخص ہے جو تنزلی چاہتا ہے؟ تو ترقی کے لیے 2 چیزیں از حد ضروری ہیں، علم اور صحیح عقیدہ ہونا. صرف علم بھی کافی نہیں ہے ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے. یہاں ترقی سے مراد دنیاوی ترقی نہیں، دنیا اور آخرت دونوں کی ترقی ہے. اور دنیا و آخرت کی ترقی وہی کامیابی ہے جو قرآن مجید میں اور احادیث میں موجود ہے. تو ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ ترقی حاصل کرے، کامیابیوں کے منازل دن بدن طے کرتا جائے. تو کامیابیوں کے لیے 2 چیزیں از حد ضروری ہے. ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے علم اور اس کے بعد ادب، صحیح العقیدہ ہونا. فقط علم بھی کامیابی کے لیے فلاح کے لیے کافی نہیں ہے. اگر علم کامیابی اور فلاح کے لیے کافی ہوتا تو ابلیس کے پاس بہت زیادہ علم تھا، پھر بھی مردود ہوا نا. کیوں مردود ہوا؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم تو بہت تھا لیکن ادب اور اس کے دل میں انبیاء کی تعظیم نہیں تھی. اس کے دل میں ادب نہیں تھا، انبیاء کی تعظیم نہیں تھی اور اس کے دل میں غرور اور تکبر تھا. تو خبردار کسی ایسے شخص کے پاس بھی نہ چلے جانا یہ سوچ کر کے اس کے پاس بڑا علم ہے، اس سے مجھے بہت فائدہ ہوگا. علم بھی دیکھنا اور ساتھ ساتھ ادب بھی دیکھنا، تعظیم بھی دیکھنا، علم بھی دیکھنا اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے. اس لیے کہ جب ابلیس کے پاس علم ہونے کے باوجود عقیدہ خراب ہونے کی وجہ سے وہ بھٹکا گیا، وہ جنت سے نکال دیا گیا، مردود بارگاہ ہو گیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فقط علم کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. ہاں کسی کے پاس علم نہ ہو، ادب ہو، تھوڑا عمل بھی پھر بھی کافی ہو سکتا ہے، لیکن علم کے ساتھ ادب ہونا بھی ضروری ہے.
اگر علم نہ ہو ادب ہو تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اس کی مثال، اس کی دلیل اگر کوئی چاہے تو وہ دیکھے سورہ کہف کی تلاوت کرے. علماء جانتے ہیں، بلکہ اکثر عوام بھی، لوگ بھی جانتے ہیں، سورہ کہف کی تلاوت کریں تو مختصر سا اس کا واقعہ ہے نا. امام قرطبی نے تفصیلاً لکھا، فرمایا کہ کسی زمانے میں کوئی بادشاہ تھا جو اہل علم کو بہت تنگ کرتا اور انہیں مشرک بنانے کی کوشش کرتا. چند لوگ اپنا ایمان سلامت رکھنے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے چند نوجوان چلے. ان کا ارادہ تھا کہ ہم بستی سے نکلیں گے اور جنگل میں چلے جائیں گے، کسی غار میں پناہ لے لیں گے، وہیں اللہ کی بندگی کریں گے، وہیں موت واقع ہو جائے گی، تو بالآخر ہم ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں گے. تو کہتے ہیں یہ نوجوان چلے. ان کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے، خود قرآن مجید نے کہا. سمجھنے کے لیے سمجھ جائیں کہ وہ 7 تھے یا 8 تھے یا 9 تھے. تو کہتے ہیں یہ نوجوان چلے. جب بستی سے باہر نکلے تو ایک چرواہا بھی ملا، بکریاں چرانے والا. اس نے ان نوجوانوں سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ نوجوانوں نے کہا کہ ہم اپنا دین بچا کر ہم اس بادشاہ کی سلطنت سے دور جا رہے ہیں کہ بالآخر ہم اپنا دین، اپنا ایمان بچا لیں گے. تو چرواہا نے کہا کہ جو تمہارا مذہب ہے، جو تمہارا ایمان ہے، جو تمہارا دین ہے، وہی میرا دین ہے. اور جب تمہاری سوچ دین بچانے کے لیے یہ ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں. تو کہتے ہیں وہ چرواہا بھی ساتھ چلا. اب یہ تمام افراد جب چلنے لگے تو چرواہے کا ایک کتا بھی پیچھے پیچھے آنے لگا. انہوں نے بھگایا اس کتے کو. وہ کتا تھوڑی دور جاتا اور رک جاتا. جب یہ آگے چلتے پھر دبے پاؤں یہ کتا بھی آہستہ آہستہ چلتا. 2-3 مرتبہ انہوں نے بھگایا تو اللہ نے اس کتے کو گویائی عطا کی. اور علماء نے لکھا، علامہ ساوی ہیں، قرطبی ہیں، رازی ہیں، تمام علماء نے لکھا کہ اس کتے نے ان لوگوں سے کہا، ان اولیاء اللہ سے کہا کہ مجھے مردود نہ کرو، مجھے اپنے سے جدا نہ کرو، مجھے اپنے سے دور نہ کرو. انی احب اولیاء اللہ، میں اولیاء اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، میں اللہ کے محبوبوں سے محبت کرنے والا ہوں. تو یہ کتا پھر ساتھ ہوا اور ایسا ساتھ ہوا، ایسا محبوب ہوا کہ اللہ نے جہاں جہاں ان اولیاء کا ذکر کیا ساتھ ساتھ کتے کا بھی ذکر کیا. جس سے معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کی صحبت میں اگر کوئی آ جائے ناقص بھی ہو تو کامل ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. علماء اہل سنت. لہذا اب چونکہ اکابرین ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہمیں ہمارے بڑوں نے سکھایا ہے کہ جتنا بھی علم ہو جائے، جتنے بھی بڑے ہو جاؤ، جب اکابرین تمہارے درمیان ہوں تو گفتگو سے پرہیز کرو. لہذا میری گفتگو اتنی تھی. اب ہمارے اکابرین ہمارے درمیان میں ہیں، انشاءاللہ آپ ان کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی فرمائیں گے اور ان کی گفتگو بھی ہم سماعت کریں گے. بس ان باتوں پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ علم بھی حاصل کیجئے اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ وابستہ رکھیے جو خوش عقیدہ ہوں. اگر خوش عقیدگی ہوگی تو علم سے بڑا فائدہ ہوگا. اگر خوش عقیدگی نہیں ہوگی تو کتنا بھی علم حاصل کر لیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.